بیٹا آیا، میرے بتانے سے پہلے اس کی بیوی نے کچھ کہہ دیا۔ میں جب اپنے بیٹے کے سامنے گئی تو میرے بیٹے نے میری کوئی نہ سنی، بیوی کے بھڑکانے میں مشتعل تھا، غصے میں درد دل بیان کر رہی تھی، اور میرے بیٹے نے غصے میں آ کر اپنا جوان بازو اٹھایا اور تیز تھپڑ میرے چہرے پہ دے مارا۔ میں دور جا گری۔ میں نے کہا بیٹا، میں نے تو تیری ترقی کے لیے رات کی تنہائیوں میں دعا کی تھی، تیرے بچپن میں خود بھوکی رہتی تھی، تجھے کھلاتی تھی، جو تجھ سے جھگڑتا تھا میں اس سے لڑ جاتی تھی، تیرے دوستوں کو اپنا دوست سمجھتی تھی، تیرے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھتی تھی، تو بیمار ہوتا تو ساری رات تجھے اٹھا کر میں لوریاں دیتی، لیکن آج تیری جوانی میرے لیے رسوائی کا سبب بن کر آئی ہے، تو کتنا نمک حرام نکلا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ سے فرمایا لکڑیاں جمع کرو، آگ بھڑکاؤ، پھر مجھے بتاؤ۔ بوڑھی کہتی اللہ کے رسول آگ کیوں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس میں اس نمک حرام کو ڈالیں گے، جس نے بوڑھی ماں کے چہرے پہ تھپڑ مارا وہ اسی قابل ہے کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے۔ بوڑھی زاروں قطار رونے لگی، کہنے لگی نہیں 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 اللہ کے رسول، میرے بیٹے کو آگ سے بچا لیجئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس آگ سے گھبرا گئی ہے، آخرت کی آگ تو اس سے بھی زیادہ اذیتناک ہے۔ وہ بوڑھی کہنے لگی کوئی شکل ہے بچ جانے کی کہ میرا بیٹا اس آگ سے بھی بچ جائے، اس آگ سے بھی بچ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس ایک صورت ہے کہ تو اسے معاف کر دے۔ چیخ کر وہ بوڑھی کہنے لگی اللہ کے رسول آپ بھی گواہ بن جائیے، میرا رب بھی گواہ ہو جائے، میں نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھی معاف کر دیا، آخرت میں بھی معاف کر دیا۔ یہاں اس نے معافی کا اعلان کیا، وہاں اس کی مشکل حل ہو گئی، کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دنیا سے روانہ ہو گیا۔ کل کے روشن ضمیروں، میرے عزیز نوجوانوں، چاہے کچھ ہو جائے کبھی ماں کا دل نہ دکھایا کرو۔ کامیابی کی چابی دے رہا ہوں آپ کو، چابی کو کیا کہتے ہیں پشتو میں؟ کلید، کنجی، کلید تو فارسی اس میں، ہاں فارسی میں کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ نے کچھ فارسی سے چرا رکھا ہے، کچھ عربی سے چرا رکھا ہے، پتہ چل رہا ہے آہستہ آہستہ، مجھے پتہ چل رہا ہے۔ تو چابی آپ کو کنجی دے رہا ہوں کامیابی کی، والدہ کو کبھی نہ رنجیدہ کرنا، اس کا دل نہ دکھانا، والد مظلوم کا دل بھی نہ دکھانا، کہیں یہ نہ سمجھو کبھی شاہ صاحب نے تو بس والدہ ہی کی بات کی ہے، ابا جان سے تو نمٹیں گے انشاءاللہ، ماں کو خوش رکھیں گے، نہیں، وہ بھی محسن ہے، اس کی آہ بھی تباہ کر دیتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، عورت کی زندگی کے 4 مرحلے بتائے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بیٹی، بہن، بیوی، ماں، اور ان 4 مرحلوں میں جو معیار وقار کا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بخشا ہے، دنیا کا کوئی نظریہ نہیں عطا کرتا۔ لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے عزیز دوستو، بیٹیاں دفن ہو رہی تھیں، بیت اللہ میں بت سجائے گئے تھے، طواف گرہنا ہو رہا تھا، توریت نے کیوں رہنمائی نہ کی؟ انجیل نے کیوں رہنمائی نہ کی؟ قرآن کہتا ہے توریت کو یہودیوں نے بدل دیا تھا،
انجیل کو عیسائیوں نے بدل دیا. عزیز دوستوں، یہودیوں نے تورات کو بدلا، عیسائیوں نے انجیل کو بدلا. اور بدلا کیسے؟ فرمایا وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. یہودیوں نے اللہ کے نبی حضرت عزیر کے متعلق یہ کہا کہ ہمارا نبی دیکھنے میں تو انسان ہے لیکن در حقیقت اللہ کا بیٹا ہے. عیسائیوں نے یہودیوں کے فکر کی تقلید کرتے ہوئے وہی بات کہی، المسیح ابن اللہ، ہمارا عیسیٰ بھی اللہ کا بیٹا ہے، الیاذ باللہ. پہلے یہودیوں اور عیسائیوں نے نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنایا، پھر اپنے بارے میں کہنے لگے نحن ابناء اللہ. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. اپنے بارے میں بھی کہنے لگے ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں اور بڑے پیارے بیٹے ہیں. یہ وہی بیماری ہے تل والو، جیسے عصر حاضر کے بیماروں نے پہلے کہا نبی اللہ کا نور ہے، پھر خود نورانی بن گئے. یہ وہی بیماری ہے، پرانی بیماری ہے. اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. آمین. آہستہ کیوں کہہ دیا آپ نے؟ دعا میں بھی نرمی، دعا میں تو گرمی ہونی چاہیے. اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جسمانی بیماروں کو بھی، روحانی بیماروں کو بھی، عمل کے بیماروں کو بھی اور فکر کے بیماروں کو بھی، عقیدے کے بیماروں کو بھی اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے. بیٹا بنایا، یہودیوں اور نصرانیوں نے بیٹا بنایا نبیوں کو اللہ کا. اتنا بھی نہ سوچا بدبختوں نے کہ باپ اور بیٹے کے رشتے میں ضروری ہے کبھی بیٹا باپ کا محتاج اور کبھی باپ بیٹے کا محتاج. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بچپن میں بیٹا باپ کا محتاج. ٹھیک ہے، ہاتھ پاؤں بندھے پڑے ہیں اس کے، یہاں باندھتی ہیں مائیں بچے کے، پنگھوڑے میں پڑا ہوا ہے، نہ پانی پینے کے لیے جا سکتا ہے نہ کھانا کھانے کے لیے جا سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ بس اتنی مہربانی کر سکتا ہے کہ رو سکتا ہے. جب پیاس لگے گی، جب بھوک لگے گی تو پھر رونا شروع کر دے گا. ماں کی مرضی، رونے کا نوٹس لے یا نہ لے، یہ اس کی مرضی. بیٹے کا محتاج بن جاتا ہے. یہود و نصارا نے نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنا کر فطرت کی نفی کر دی. وہ کسی کا محتاج تھا، اللہ کسی کا محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج ہوگا نہیں نا. تو معلوم ہوا نہ وہ کسی سے ہے نہ کوئی اس سے ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کوئی اس کا باپ ہے. اگر باپ بیٹے کا رشتہ ہوتا تو محتاجی بھی ساتھ ہوتی. اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. کوئی اور کیا مجبور کرے گا؟ اللہ کو تو نبی بھی مجبور نہیں کر سکتا، رسول بھی مجبور نہیں کر سکتا. وہ دیکھیے 950 سال اللہ کی توحید بیان کرنے والا مجاہد، شرک کا مقابلہ کرنے والا مجاہد اپنے بیٹے کو ہلاک ہوتا دیکھتا ہے. کنعان کو قرآن پاک نے فرمایا نادانو ربا قال ربی ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین.
اپنے بیٹے کو مازن اور پانی کی ہلاکت خیز موجوں میں ڈوبتا دیکھ کر نوح علیہ السلام نے اپیل کی، میرے رب تو نے وعدہ کیا تھا کہ میری آل کو ہلاک نہیں ہونے دے گا، دیکھ میرا بیٹا ہلاک ہونے لگا ہے، تو اپنا وعدہ سچا کر، بچا میرے بیٹے کو۔ رب العالمین نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ میرے پیغمبر علیہ السلام، یہ کنعان جو ہے تیرا خون تو ہے لیکن تیری آل میں سے نہیں، اس لیے کہ اس نے تیرا عقیدہ نہیں اپنایا، تیرا کردار نہیں اپنایا۔ انبیاء اور رسول کی نسل نطفے اور خون کی بنیاد پر نہیں چلتی، عقیدے اور کردار کی بنیاد پر چلتی ہے۔ اس نے تیرا عقیدہ نہیں اپنایا، ہم نے اس کا نام تیری برادری کی لسٹ سے نکال دیا۔ لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، پھر جس راز کا پتہ نہیں لب کھولنے کی اجازت نہیں، چپ رہیے۔ میں سب کو معاف کر سکتا ہوں لیکن مشرک کو معاف نہیں کرتا، سب کو معاف کرتا ہوں لیکن مشرک کو معاف، کیونکہ مشرک جو ہے، مشرک تل والو، مشرک جو ہوتا ہے یہ گناہگار نہیں ہوتا، غدار ہوتا ہے۔ مشرک، جزاک اللہ، بھولو گے تو نہیں؟ بھول تو نہیں جائیں گے آپ؟ مشرک گناہگار نہیں ہوتا، غدار ہوتا ہے۔ گناہگار وہ ہے جس سے نماز میں کوتاہی ہو جائے، روزے میں کوتاہی ہو جائے، زکوٰۃ میں کوتاہی ہو جائے، حج ادا کرنے میں کوتاہی ہو جائے، یہ گناہگار ہوتا ہے۔ فرائض میں، واجبات میں، سنن میں کوتاہی ہو جائے تو وہ گناہگار ہے۔ لیکن جو اللہ کے حق میں بندوں کو شریک بنا لے، یہ کوتاہی نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، غداری ہے، اور غداروں کو کوئی معاف نہیں کرتا، غداروں کو کوئی معاف نہیں کرتا، اللہ بھی معاف نہیں کرتا غداروں کو۔ اس لیے فرمایا میرے پیغمبر مشرک بیٹے کی سفارش کے لیے ہاتھ نہ اٹھائیے، زبان نہ ہلائیے، مشرک بیٹے کی سفارش کے لیے میرے سامنے دامن نہ پھیلائیے۔ الہ العالمین، آخر میرا خون جو ہوا اسے ڈوبتا دیکھوں کیسے چپ رہوں؟ رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر تیری فطری محبت کی بات ہے تو میری بھی غیرت کی بات ہے۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، روکتا ہوں مشرک بیٹے کی سفارش سے، اور اگر باز نہ آئے تو تیرے سر سے بھی نبوت کا تاج اتار کر تجھے بھی جاہلوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ کتنی بڑی تنبیہ ہے تل والو، کتنی بڑی تنبیہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام لرز جاتے ہیں، فرمایا انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ میرے معبود، پناہ مانگتا ہوں تیرے غضب سے، ایک بیٹا نہیں ایسے کئی بیٹے مارے جائیں لیکن تجھے تو ناراض نہیں کر سکتا۔
اگر تو نے میری دستگیری نہ کی تو مجھے نقصان سے کوئی نہیں بچا سکتا. ٹلوا لو. نوح علیہ السلام نے منوا لی بات اللہ سے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم روشنیوں کا مینار بن کر آئے, انسان کے دل و دماغ پہ دستک دیتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ کیا, فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. وہی ہے معبود, معبود برحق, عالم غیب ہے, عالم غیب ہے. جو ہو چکا اسے بھی جانتا ہے, جو ہو رہا ہے اسے بھی دیکھ رہا ہے, جو ہونے والا ہے اسے بھی جانتا ہے. عالم ما کان ہے وما یکون ہے. کون؟ علام الغیوب کون ہے؟ تلوا لو. واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. عالم غیب کون ہے؟ قدوس کون ہے؟ ہی پہ زور دیجئے, ہی پہ ذرا زور ضرب لگائیے تلوا لو, تاکہ بھی کے بیماروں تک بھی آواز پہنچے. ہوائیں لے جائیں, ہوائیں لے جائیں. ہاں ادھر اٹک کے پل کے پار بھی کے بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے. جو کہتے ہیں اللہ بھی عالم غیب ہے اور اس کا نبی, تمہاری آواز سے تو بس کا ہارن بھی تیز ہے. اللہ بھی عالم غیب ہے اور اس کا نبی بھی عالم غیب ہے. اللہ بھی مسجود ہے اور اس کے بندے بھی مسجود ہیں. اللہ بھی ہر جگہ موجود ہے اور اس کے پیارے بھی ہر جگہ موجود ہیں. یہ جو بھی کے بیمار ہیں نہیں, اللہ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے. بس آپ صرف اتنی مہربانی کیجئے ٹل والوں کہ ہی پہ ایمان کی قوت سے ضرب لگائیے. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ ہی پہ ضرب نہیں لگ رہی, میں کیا کروں؟ پھر کوشش کرتا ہوں. مجھے بڑی ٹھنڈی قوم ملی ہے. لوگ قصے کہانیوں پر اور من گھڑت ٹوٹکوں پہ مست ہو جاتے ہیں, اور میں قرآن پہ بھی اپنی قوم کو گرمانا چاہوں تو محنت کرنی پڑتی ہے. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود ہی اللہ. یہ کوئی انوکھی بات نہیں کہلوا رہا آپ سے, قرآن نماز کی ہر رکعت میں کہلواتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, ہم تیری بھی نہیں ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے ہی یا بھی, تو بس یہی کہلوا رہا. انسانی
جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ یہی ہے سیرت سرور کائنات۔ میرے آقا نے یہی آواز بلند کی تھی فاران کی چوٹیوں سے، ہاں یہی پیغام پہنچایا تھا غزوہ بدر میں مقام احد پر۔ ساری مصیبتیں اٹھائیں، سارے صدمے برداشت کیے اللہ کی توحید کے لیے، منوایا پوری انسانیت سے انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون؟ ذرا دائیں بائیں دیکھنا، کوئی بھی کا بیمار چپ تو نہیں بیٹھا؟ چپ بیٹھا ہو یا حیران بیٹھا ہو تو اس کی بائیں پسلی میں ذرا ضرب لگائیے اور اس سے بھی کہلوائیے، انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود۔ جزاک اللہ، ہر جگہ موجود۔ کہا کرتا ہوں اپنے بیمار دوستوں سے، کبھی تنہائی میں اپنے ضمیر سے پوچھو مشکل کشا کون ہے، تو تمہارا ضمیر بھی کہے گا مشکل کشا وہی ہوتا ہے جس پہ خود کبھی مشکل نہ آئے۔ مشکلوں میں الجھے وہ مشکل کشا نہیں، جو خود حاجت مند ہو وہ حاجت روا نہیں۔ نبیوں پہ آزمائشیں آئیں کہ نہیں؟ بولو، رسولوں پہ آزمائشیں آئیں کہ نہیں؟ آدم پہ آزمائش آئی، آدم نے کس سے مانگا؟ نوح پہ آزمائش آئی، نوح نے کس کے آگے دامن پھیلایا؟ ابراہیم پہ مشکل آئی، ابراہیم نے کس کے آگے دامن پھیلایا؟ قادر سے مانگا یا عبد القادر سے مانگا؟ رحمان سے مانگا یا عبد الرحمان سے مانگا؟ نبیوں کا مشکل کشا کون؟ رسولوں کا مشکل کشا کون؟ صحابہ کا مشکل کشا کون؟ صدیق کا مشکل کشا کون؟ فاروق کا مشکل کشا کون؟ عثمان کا مشکل کشا کون؟ علی کا مشکل کشا کون؟ یا خود علی مشکل کشا؟ عجم بیمار ہو گیا، عجم بیمار ہو گیا، دین عربی میں نقب لگا لی دین عربی میں۔ عرب کے قائد نے کہا تھا مشکل کشا اللہ ہی، اور اجمیوں نے کہا اللہ بھی، علی بھی، اللہ بھی، علی بھی، ولی بھی، وہ بھی داتا، علی حجویری بھی داتا۔ لیکن قرآن کی عظمت پہ قربان جاؤں، قرآن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی امانت ہے۔ قرآن کہتا ہے مشکل کشا کون؟ اللہ ہی۔ حاجت روا کون؟ اللہ ہی۔ کار ساز کون؟ اللہ ہی۔ عزت دینے والا کون؟ اولاد دینے والا کون؟ بیماریاں دور کرنے والا کون؟ ہر مقام پر ہر کسی کی دعائیں سننے اور قبول کرنے والا کون؟ بیڑے پار کرنے والا کون؟ معاف کرنے والا، بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا، گناہگاروں کو اپنے دامن رحمت میں چھپا لینے والا کون؟ چل والو، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے۔ یار لوگوں نے منڈیاں سجا رکھی ہیں، جھنڈیاں لہرا رکھی ہیں، چادریں چڑھا رکھی ہیں، بڑے بڑے سائز کی قبریں بنا رکھی ہیں، بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟ تانا دیے بغیر معاف کر دینے والا کون؟ باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے۔ یار لوگوں نے منڈیاں سجا رکھی ہیں، چادریں چڑھا رکھی ہیں، جھنڈیاں لہرا رکھی ہیں، اور کہتے ہیں کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے۔ لے جا اولاد آدم کی قیادت کے لیے، اولاد آدم میں سے ہی اپنا رسول بھیجا، جس نے ان کی ذہنی اور عملی بیماریوں کا علاج قرآنی آیات سے کیا،
قرآن پڑھ پڑھ کے ان کی بیماریوں کا علاج کیا، انہیں پاک بنایا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، ورنہ انسانی برادری کھلی گمراہی کی طرف جا رہی تھی، ہلاکت کی طرف جا رہی تھی، بربادی کی طرف جا رہی تھی۔ محمد عربی آئے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ نے آپ تو اتنا جلدی نہ بھولا کریں، نہیں مجھے بھی خوش کریں نا ذرا۔ اس کا مطلب یہ کہ میں پشتو میں کہوں، میں پشتو بولنا شروع ہو جاؤں گا، پھر آپ تنگ آ جائیں گے اور آپ کہیں گے اردو میں بولیے۔ ستاؤ نہیں، مجھے تھکا ہوا ہوں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بربادی کو آبادی سے بدل دیا، ناکامیوں کو کامیابیوں سے بدل دیا، جہالت کو ہدایت سے بدل دیا، ظلم کو عدل سے بدل دیا، ظلم کو عدل سے بدل دیا، عداوت کو اخوت سے بدل دیا، دشمنی کو دوستی سے بدل دیا، جو ٹوٹ گئے تھے انہیں جوڑ دیا، جو منفصل تھے جو منتشر تھے انہیں متصل کر دیا، جو خون کے پیاسے تھے وہ ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کا مصداق بن گئے۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ پھر خود نہ تھے جو راہ پر دنیا کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ جو خود بیمار تھے انہیں ایسا مسیحا ملا، انہیں ایسا معالج ملا کہ اس کی تعلیمات نے انہیں صرف صحت مند ہی نہیں بنایا بلکہ دنیا کے لیے معالج بنا دیا۔ قرآن کہتا ہے بیٹیاں انسانی برادری ہلاکت کی طرف